بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج نہ کرنے کے بہانے۔ بعض لوگ حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا کرنے سے بڑی غفلت برتتے ہیں اور مختلف قسم کی تعویلیں اور بہانے پیش کرتے ہیں۔ ذیل میں ایسے لوگوں کی کچھ تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں جو احادیث بالا میں بیان کردہ وعیدوں کی روشنی میں بالکل باطل ہیں۔ اگر کسی کو یہ یاد دلائیں کہ بھائی آپ صاحب مال ہیں، آپ کے اوپر حج فرض ہے، اس کو ادا کیجئے، تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں ماحول نہیں ہے، اس قسم کی ہمارے یہاں باتیں نہیں ہوتی، اور جب تک ماحول نہ ہو ایسا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ ہر سال تمام بچوں اور گھر والوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، اوٹی کو جاتے ہیں اور شملہ جاتے ہیں، اس طرح دوسری جگہوں پر سنگاپور، لندن، دبئی وغیرہ جاتے ہیں، لیکن نہیں جائیں گے تو حج کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، حج کے لیے ماحول نہ ہونے کا بہانہ کریں گے، مگر یہ بہانے آخرت میں چل نہیں سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ سوچ لیجئے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ حج پر تو بعد میں چلے جائیں گے، پہلے نماز روزے کے پابند تو ہو جائیں۔ انہیں سمجھاؤ کہ بھائی جب تم حج پر چلے جاؤ گے تو ایک طرح سے تمہاری تربیت ہو جائے گی، اور جب 40 سے 50 روز تک گھر سے باہر رہ کر صرف حرم پاک اور مسجد نبوی میں یہ سارا وقت لگے گا اور ایک خاص عبادت والا ماحول ہوگا تو تم تمام دوسری عبادتوں کے بھی عادی ہو جاؤ گے اور تمہارے اندر بڑی تبدیلی آ جائے گی، لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اصل بات یہی ہے کہ حج کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اول تو حج کا فرض ہونا نماز روزے کی پابندی پر موقوف نہیں ہے، دوسرے نماز روزے کی پابندی بھی تو اپنے اختیار میں ہے، جب چاہے پابند ہو جاؤ، کیا مشکل ہے؟
کچھ لوگ اس طرح تعویلیں پیش کرتے ہیں ایک حج ہی ادا کرنے کے لیے رہ گیا ہے، اور بھی تو دوسرے فرائض ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، اور نہ جانے کیا کیا بہانے بناتے ہیں، کیا کیا بہانے تراشتے ہیں کہ پہلے ان کو پورا کر لیں پھر حج پر بھی چلے جائیں گے، اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ ایسے لوگ درجہ ذیل احادیث میں غور کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی ادا کر دینا چاہیے۔ دوسری حدیث میں یہ ارشاد ہے فرض حج میں جلدی کرو نہ معلوم کیا بات پیش آ جائے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے حج میں جلدی کرو، کسی کو بات کی کیا خبر ہے کہ کوئی بیماری پیش آ جائے یا کوئی اور ضرورت پیش آ جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حج کرنا نکاح سے مقدم ہے، یعنی نکاح سے پہلے ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کو حج کرنا ہے جلدی کرنا چاہیے، کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کے انتظام نہیں رہتا، کبھی اور کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے حج کرنے میں جلدی کرو نہ معلوم کیا عذر پیش آ جائے۔ ان احادیث کی بنا پر ائمہ میں سے ایک بڑی جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جب کسی آدمی پر حج فرض ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرنا واجب ہے، تاخیر کرنے سے گنہگار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ حج پر اس لیے نہیں جاتے کہ بھائی بس حج کرنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے بس زندگی کے آخری ایام میں حج کر لیں گے تاکہ بعد میں پھر کوئی گناہ ہم سے نہ ہو سکے۔ یہ بھی محض ایک بہانہ ہے، کیونکہ یہ تو معلوم نہیں کہ زندگی کتنی ہے اور وہ کب پوری ہو جائے گی۔ اگر زندگی کے آخری ایام کے انتظار میں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے زندگی کے آخری حصے میں حج کرنے کا انتظار کیے بغیر جتنی جلدی ہو سکے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے حج کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ تعبیر پیش کرتے ہیں کہ بھائی پہلے گھر میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پہلے ان کی شادی کے فرض سے فارغ ہو جائیں، باقی چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی، بچیوں کی شادی سے فارغ ہونے کے بعد حج کا پروگرام بنائیں گے، جبکہ بچیوں کی ابھی نہ منگنی ہوئی ہے نہ سامنے کوئی رشتہ ہے اور کچھ معلوم نہیں کب ان کی شادی ہوگی، اس لیے ان کی نکاح کے انتظار میں حج فرض کو مؤخر کر دینا درست نہیں۔ ان کی حفاظت کا تسلی بخش انتظام کر کے حج کو چلے جانا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں چونکہ بچے ابھی چھوٹے ہیں اور کاروبار کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے بچے جب بڑے ہو جائیں گے اور کاروبار سنبھال لیں گے تو پھر حج پر چلے جائیں گے۔ یہ بھی محض نفس کا بہانہ اور حج نہ کرنے سے جی چرانا ہے۔ نامعلوم بچے کب بڑے ہو جائیں گے اور کب وہ کاروبار سنبھالنے لگیں گے۔ اگر بچوں کا پہلے ہی انتقال ہو گیا یا بڑے میاں کا وقت پہلے ہی آ گیا تو پھر حج کا کیا ہوگا؟ بہرحال کسی قابل اعتماد آدمی کو کاروبار سپرد کر کے حج کے لیے چلے جائیں، اور اگر کوئی آدمی بھروسے کا نہ ملے تو دکان بند کر کے حج کے لیے چلے جائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک اولاد اپنے ماں باپ کو حج نہ کرا لے اور ماں باپ حج نہ کر لیں اس وقت تک اولاد حج نہیں کر سکتی، اس لیے پہلے وہ والدین کو حج کرانے کی فکر کرتے ہیں جبکہ والدین پر حج فرض نہیں ہوتا، اور اس طرح اولاد اپنا حج فرض ادا نہیں کرتی۔ یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اولاد پر ماں باپ کو حج کرانا ہرگز فرض نہیں۔ اگر اولاد پر حج فرض ہو جائے تو پہلے وہ اپنا حج کر لیں، پھر اگر اللہ رب العزت مزید طاقت دے دیں، استطاعت دے دیں تو والدین کو بھی حج کرا دیں۔ بعض لوگ حج کے بہانے یہ بھی کرتے ہیں یہ وقت کھانے کمانے کا وقت ہے، پہلے کچھ کما لیں کچھ کھا لیں بعد میں حج کر لیں گے۔ یہ بھی نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ ایسے لوگ اصل میں یہ سمجھتے ہیں
کہ حج سے پہلے کاروبار میں دھوکہ، فریب، جھوٹ، سود، رشوت، کم تولنا، کم ناپنا، نقلی کو اصلی بتا کر بیچ دینا سب چل جاتا ہے۔ حج سے آنے کے بعد اگر یہ گناہ کیے تو بڑی بدنامی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے حاجی صاحب ہو کر ایسا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ جوانی میں حج نہیں کرتے، اور جب بوڑھے ہو جائیں گے اور کسی قابل کے نہیں رہیں گے تو حج کرنے کے لیے جائیں گے تاکہ واپس آنے کے بعد حج کی نیک نامی باقی رہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس دھوکے سے بچیں اور مذکورہ گناہوں سے توبہ کر لیں اور صحت اور جوانی میں حج کریں۔ بعض لوگ وہ ہیں جن پر حج فرض ہے اور ان کے پاس اس قدر پیسے ہیں جن سے وہ خود تو حج کر سکتے ہیں، البتہ اپنی بیوی کو حج پر لے کر نہیں جا سکتے، لیکن وہ بیوی کے اصرار کی وجہ سے یا اپنی مرضی سے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جب بیوی کو ساتھ لے جانے کے قابل ہو جائیں گے تو اس وقت میاں بیوی دونوں مل کر حج کرنے چلے جائیں گے۔ واضح رہے کہ بیوی کو ساتھ لے جانے کے انتظار میں حج کو تاخیر کرنا درست نہیں، اور بیوی کو بھی اپنی وجہ سے شوہر کو حج فرض ادا کرنے سے روکنا درست نہیں۔ خاوند کو چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ اس وقت وہ خود حج کر لے، پھر بعد میں اللہ رب العزت توفیق دے دیں تو بیوی کو بھی حج کرا دیں۔ بعض لوگ خصوصاً عورتیں یہ بہانہ بناتی ہیں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں اور ہم نے کبھی بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے، انہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جائیں گے۔ یہ بھی محض ایک بہانہ ہے۔ ان کو اگر کسی دوسری جگہ کا سفر درپیش ہو جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے ہسپتال جانا پڑ جائے تو اس وقت چھوٹے بچوں کا سب انتظام ہو جاتا ہے۔ جب وہاں انتظام ہو سکتا ہے تو حج کرنے کے لیے جانے پر بھی انتظام ہو سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کی حفاظت کا مناسب بندوبست کر کے حج ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حج نہ کرنے کے مذکورہ تمام حیلے اور بہانوں کا ایک ہی جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے لیے واقعتاً کوئی مجبوری حج کرنے میں حائل نہ ہو، یا ظالم بادشاہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، یا ایسی شدید بیماری لاحق نہ ہو جو حج کرنے سے روک دے، پھر وہ بغیر حج کیے مر جائے تو اس کو اختیار ہے، چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ اس لیے مرنے سے پہلے جتنی جلدی ممکن ہو سکے حج فرض ادا کرنے کی فکر کر لیں۔ جو لوگ حج فرض ہونے کے باوجود اس کو ادا نہیں کرتے، ان کے واسطے جہاں حدیث بالا میں سخت ترین وعید ہے، وہاں ان کا ایک زبردست خسارہ اور نقصان یہ ہے کہ حج کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو زبردست مغفرت، دوزخ سے آزادی، رضائے الہی کا حصول، درجات کی بلندی اور بے شمار اجر و ثواب ملتا ہے، حج نہ کرنے والے ان تمام چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔